اضطراب ہمیشہ نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بندہ مضطرب و بے قرار ہوتا ہے۔ اگر مسائل پتہ ہو تو بندہ مطمئن ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے، اور یہ اطمینان قلبی یہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے لیے۔ بنیادی چیز جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے مطمئن ہو کے عبادت کریں، تو اولاً احکام، یہ احکام اس حد تک پڑھیں کہ حفظ ہو جائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کی ابتدا میں آپ نے اقتدا کر لی امام جماعت کی، جب امام نے تکبیر الاحرام پڑھ لیا آپ نے بھی تکبیر الاحرام پڑھ لیا نماز کی ابتدا میں، یا آپ تکبیرۃ الاحرام کے وقت نہیں پہنچے، جب امام نے قرأت شروع کی الحمد اور سورہ، اس دوران آپ نے امام کی اقتدا کی، نیت باندھ کے آپ نے تکبیر پڑھ لیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب اس کے بعد دیکھا امام رکوع میں چلے گئے، آپ بھی رکوع میں، ابھی آپ رکوع میں نہیں پہنچے، امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا۔ مسئلہ سمجھ میں آئے گا؟ مسئلہ یہ کہ آپ نے شروع میں امام کی اقتدا کی ہے، یا الحمد اور سورہ کے دوران قرأت کے دوران آپ نے اقتدا کیا ہے۔ اب اس کے بعد امام رکوع میں گئے، آپ بھی رکوع میں گئے، لیکن وہ رکوع کبھی مختصر ہوتا ہے، تو امام جلدی سے اٹھے، آپ رکوع میں نہیں پہنچے، امام اٹھے، آپ کی نماز صحیح، آپ بھی جلدی رکوع کریں، اٹھیں، امام کے ساتھ چلیں، آپ کی نماز صحیح ہے اور درست۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ آپ بھی سر ہلا دیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ امام سے میں رکوع میں نہیں ملا، رکوع میں ملنا ان لوگوں ضروری سب کے لیے ہے، لیکن نماز جماعت کو پانے کے لیے وہ جو رکوع میں اقتدا کر انہیں چاہیے حتماً رکوع میں امام سے ملے، دوسروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ملے، لیکن اس کی جماعت نہیں ہوگی، عید کی جماعت ہوگی، چونکہ یہ پہلے جماعت میں ہے، اقتدا کیا ہوا ہے، صرف رکوع ذرا جلدی کرنے کی وجہ سے امام کو رکوع میں نہیں پایا، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ حضرت امام خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ جماعت میں فرادہ کی نیت کر سکتے ہیں، جو بھی امام خمینی کا مقلد ہوگا نماز جماعت کے دوران فرادہ کی نیت کر کے اپنی نماز اکیلا پڑھ کے فرادہ پڑھ کے آپ جا سکتے ہیں، جہاں آپ کا دل کیا آپ نے کہا اس کے بعد میں خود پڑھ لوں گا، امام لیٹ کر دیتے ہیں، تو جماعت میں آپ فرادہ کی نیت کر سکتے ہیں، امام خمینی کا فتویٰ ہے۔ لیکن امام کا ایک فتویٰ تحریر جو ہے عروۃ الوثقیٰ میں ایک احتیاط بھی ہے، وہاں ان کا فتویٰ ہے کہ احتیاطاً، یعنی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک، لیکن احتیاط کریں کہ بغیر عذر شرعی کے جماعت کے دوران فرادہ کی نیت نہ کریں، یہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ انجام دیں، تو آپ سب کے لیے ہے، ہم سب کے لیے، جب تک کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے جس کے لیے ضروری ہو کہ ہم نماز جلدی کر کے جائیں، اس وقت تک ہم جماعت سے الگ نہ ہو جائیں، فرادہ کی نیت نہ کریں۔ بیٹھے بیٹھے انسان کا دل نہیں کرتا میں نماز فرادہ پڑھ لوں گا، جائز نہیں ہے، جب تک کوئی عذر شرعی پیش نہ آ جائے۔ گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، چور کا خطرہ ہوتا ہے، ڈاکو کا خطرہ ہوتا ہے، یا گھر میں مہمان ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو حتماً جانا ہوتا ہے ضروری وغیرہ وغیرہ، یا کوئی اور خطرات ہیں، کوئی بھی عذر شرعی ہو جو کہ عقلاً اور عرفاً مہم ہو، آپ کو جانا چاہیے، کوئی عذر ہے آپ نکل جا سکتے، لیکن بغیر عذر کے خواہ کہ میرا دل نہیں کرتا، میں تھک گیا ہوں، تو امام خمینی کا فرمانا یہ ہے کہ جماعت کے دوران احتیاط کریں، اور جب تک کوئی عذر شرعی نہ ہو فرادہ کی نیت نہ کرے۔ حضرت یہ امام خمینی کا فتویٰ ہو گیا جماعت میں فرادہ کی نیت کرنے کے سلسلے میں۔ اب آ جائیں، حضرت آیت اللہ خوی نے فرمایا کہ اگر پہلے سے قصد انفراد نہ تھا تو درمیان جماعت میں فرادہ کر سکتا ہے، اگر پہلے سے قصد انفراد تھا تو درمیان جماعت فرادہ ہونے میں اشکال ہے۔ پہلے بعض افراد ہوتے ہیں جو پہلے سے جماعت پڑھنے کی نیت سے آ جاتے ہیں، جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، اکثر اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
درمیان جماعت میں ان کا دل کرتا ہے کہ فرادا کی نیت نماز کو اپنی نماز کو اکیلے الگ سے پڑھیں، فرادا کریں، وہیں سے جماعت میں شریک نہ رہیں، وہیں سے اپنی نماز خود پڑھ کے فارغ کریں، جماعت کے جو امام کی پیروی نہ کریں۔ بعض لوگوں کی پہلے سے نیت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ میں نے تو دوران نماز فرادا کی نیت کرنی ہے، جس طرح بعض وہ افراد جو ہیں 2 in 1 کرنے کے چکر میں آتے ہیں، وہاں سے جب دیکھتے ہیں کہ نماز جماعت مثلا آخری نماز ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی دونوں نمازیں امام کی آخری نماز میں داخل کر دیں 2 in 1، تو ان کی نیت تو پہلے سے ہوتی ہے، تو وہ فرمایا کہ جس کی پہلے سے نیت ہو کہ میں نے درمیان میں فرادا کی نیت کرنی ہے تو درمیان جماعت فرادا ہونے میں اشکال، تو وہ نہیں کر سکتا، جب جماعت میں داخل ہو گئے پھر آپ فرادا کی نیت نہیں کر سکتے۔ یہ آیت اللہ خوئی کا ان کے کوئی خاص مقلدین اس وقت باقی نہیں ہے، بہت کم ہے۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی جو اس وقت زندہ ہیں اور فقیہ ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، ان کے مقلدین بھی اس طرف کافی تعداد میں ہیں، اس طرف کم ہیں بنسبت دوسرے فقہا کے۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا بغیر عذر شرعی کے درمیان جماعت فرادا ہونے میں اشکال ہے، نہ اشکال نہیں، جائز نہیں ہے، بغیر عذر شرعی کے فرادا کر کے جماعت سے جدا ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ سب سنیں تو کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ میں 2 نمازیں ایک نماز میں داخل کروں، ماں سوائے اس کے کہ آپ کے پاس آپشن ہو۔ مثلا آپ فجر کی نماز امام کے عشاء کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی پرانی نماز ہے، یا مثلا آپ کی نماز قصر ہے، آپ نے جماعت شروع کی، امام 4 رکعت، آپ 2 رکعت ختم ہوئے، اب آپ کے پاس آپشن ہے دوسری نماز آپ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ فرادا نہیں کیا آپ نے، لیکن ابھی امام بھی نماز پوری پڑھ رہے ہیں، آپ بھی نماز پوری پڑھ رہے ہیں، اب آپ دوسری رکعت میں جو چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، جلدی سے پڑھ کے دوسری نماز کی نیت کرتے ہیں، جب جماعت 1 رکعت پہلی نماز میں سے آپ کو مل جاتی ہے، آخری نماز کی 2 رکعتیں مل جاتی ہیں، ٹوٹل 3 رکعتیں جماعت کی۔ یہ جو لوگوں میں رواج ہے یہ درست نہیں ہے، یہ جو آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں بڑے شد و مد کے ساتھ مؤمنین کرام یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ تو آیت اللہ مکارم کا فتویٰ آپ نے سن لیا کہ جب تک عذر شرعی نہ ہو آپ جو ہے نماز جماعت میں فرادا کی نیت نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے کہ آپ جماعت سے الگ ہو جائیں، بس اسی نماز کو آپ جاری رکھیں۔ آخر میں حضرت آیت اللہ سیستانی نے بھی فرمایا، اب جو آپ لوگ ان کے مقلد ہیں اکثر کم از کم یا سب یا اکثر، ان میں سے کچھ شاید مقام اعظم رہبری کے مقلد ہیں، باقی کچھ آیت اللہ سیستانی کے، تو آیت اللہ سیستانی کا فرمانا یہ ہے کہ بغیر عذر کے فرادا ہو تو جماعت میں اشکال ہے، تو اس کی جماعت ختم ہو جائے گی لیکن نماز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ تو جماعت آپ کی جو آپ چاہتے ہیں کہ 2 نمازوں کو ایک جماعت میں پالیں، جماعت میں اشکال ہے آپ کی، تو جماعت آپ کو نہیں ملے، آپ کی نماز فرادا ہو گئی۔ 2 نمازوں کو با جماعت پانے کے چکر میں ایک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، جی سر، جب آپ قصد انفراد کریں بغیر عذر شرعی کے تو آپ کی جماعت تو گئی، یعنی جماعت کا ثواب نہیں ملا آپ کو، تو آگے فائدہ کیا ہوا؟ آپ چاہتے تھے کہ دونوں نمازیں با جماعت پڑھنے کا ثواب ملے، یہاں تو ایک نماز کا بھی نہ ملا آپ کو، کیونکہ جماعت میں آپ کی اشکال ہو گئے، اشکال ہونے کے بعد میں یقینی نہیں اس کا ثواب ملے، شاید ملے شاید نہ ملے، نہیں معلوم، تو یہ کام نہ کریں۔ آپ سب نے سن لیا، اتمام حجت ہو گیا، تو یہ کام دوبارہ نہ کریں۔
آئیں اپنی پہلی آپ دوسری نماز میں پہنچ جاتے ہیں. مثال نماز عصر میں آپ پہنچے، دیر سے پہنچے، آپ نے ظہر اور عصر دونوں پڑھنی. امام نے عصر کی نیت کی، آپ ظہر کی نیت کریں، 4 رکعت پڑھیں، 4 کے 4 رکعت نماز باجماعت پڑھنے کا ثواب مل گیا آپ کو. اس کے بعد آپ نماز عصر پڑھیں. یہ بہتر ہے. شام والی نماز 3 رکعت اور 4 رکعت. شام والی نماز بھی اسی طرح سے، شام والی نماز آرام سے 3 رکعت پڑھیں، اس کے بعد 1 رکعت آپ کے پاس ہے ابھی، تو آپ عشاء کی اپنی 1 رکعت شامل کر لیں جماعت کے ساتھ جماعت، تو آپ کی پھر آپ کو 4 رکعت نماز کا ثواب ملا آپ کو. جبکہ اگر آپ عشاء کی نماز میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں داخل کرنے کی نیت سے دوسری رکعت میں آپ نے چھوڑ دیا تو مغرب کی 1 رکعت مل گئی اور 2 رکعت عشاء کی مل گئی آپ کو، 3 رکعتیں. جبکہ اگر آپ پوری نماز مغرب پڑھ لیا تو 3 رکعتیں اس کی 1 رکعت عشاء کی 4 رکعتوں کا ثواب مل جاتا ہے. کون سا فائدہ ہے؟ تو آپ رکوع میں چھوڑیں، قیام میں چھوڑیں، سجود میں سوچیں، تشہد میں جاؤ، ایک ہی چیز ہے. جماعت کو آپ بغیر عذر کے آپ نے جماعت سے الگ ہو گئے، فرادہ کی نیت کی تو جماعت کا ثواب بھی ہاتھ سے گیا. یہ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ. آیت اللہ مکارم کا تو فرمایا کہ جائز ہی نہیں ہے. تو یہ کام نہ کریں، اپنی پہلی نماز پوری پڑھیں، پھر دوسری نماز کے لیے جس طرح مغرب اور عشاء میں گنجائش ہوتی ہے کہ آخر 1 رکعت آپ کے پاس ہے، جو ہے امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تیسری رکعت کے بعد، آپ تیسری رکعت میں جلدی سے تشہد پڑھیں اور آخری سلام اگر آپ پڑھیں صرف تو آپ کے پاس اوپر پہنچنے کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم، آپ کھڑے ہو جائیں. آیت اللہ سستانی کے مقلدین ہیں، السلام علیکم کافی ہے، یہ کافی ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. السلام علیکم اٹھ کے جلدی سے عشاء کی نماز کی نیت کے جب تک امام 3 تسبیحات 4 پڑھ کے رکوع میں آتے ہیں، ذکر رکوع پڑھتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کی عشاء کی 1 نماز بھی آپ کو مل جائے گی. لیکن ظہرین میں آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے کیونکہ 4 رکعت پڑھنی ہے، تو آپ نے 4 رکعتیں عصر کے ساتھ پڑھ لیا، امام کی عصر کی نماز، امام کی نماز ختم ہو گئی. آپ پھر اس کے بعد اپنی عصر کی نماز الگ سے پڑھیں، اپنی ظہر کو امام کے ساتھ پڑھ لیا اور اپنی عصر کو الگ سے پڑھ لیا، یہ بہتر ہے. تو بیچ میں نماز کو تھوڑا ادھر سے کاٹ کے تھوڑا ادھر سے کاٹ کے جماعت میں داخل کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ کوئی شرعی کام نہیں ہے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم